السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی خوفناک کہانی ایک ایسی پرانے کنویں کی بلا کی ہے جو اپنے کنویں کے پاس آنے والے کو سیدھا اپنا شکار بنا لیتی ہے۔ تو چلیں سنتے ہیں پرانے کنویں کی خوفناک بلا کی کہانی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 1975 کی بات ہے۔ یہ واقعہ ایک چک نامی گاؤں کا ہے۔ اس گاؤں کے پاس ایک نہر بہتی تھی۔ نہر کے کنارے ایک کنواں واقع تھا، بہت پرانا کنواں، شاید 1975 سے بھی پہلے کا کنواں۔ شروع میں تو وہاں کوئی ایسے واقعات محسوس نہ ہوئے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہاں کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ کنویں کے قریب ہی تھوڑا سا ہٹ کے بڑ کا ایک بہت پرانا قدیم درخت موجود تھا، جس کی لمبی لمبی شاخوں نے اس کنویں کو ایسے ڈھک رکھا تھا جیسے ماں اپنے بچے کو ڈھک لیتی ہے۔ شاید اس کنویں کی یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ عام کنووں کے مقابلے میں اس کا پانی بہت ٹھنڈا اور فرحت بخش تھا۔ گرمیوں کی سخت دوپہر میں لوگ اس کنویں کے برابر والے پیڑ کے پاس ہی اپنی چرپائی لگا کر بیٹھا کرتے تھے، بچے کھیلا کرتے تھے اور عورتیں اس کنویں سے پانی بھرا کرتی تھیں۔ پوری دوپہر ایک میلہ سا لگا رہتا تھا اور گرمی کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہفتے کے کسی بھی ایک دن اس کنویں کے پاس ایک جانور ضرور ذبح کیا جاتا تھا، اور یہ اہتمام گاؤں کے قصائی کی طرف سے ہوتا تھا، جس کا اعلان صبح سویرے ہی کر دیا جاتا تھا۔ یہ اعلان اس لیے کیا جاتا تھا کہ تاکہ جس کو بھی گوشت خریدنا ہو وہ قصائی سے پہلے ہی رابطہ کر کے بکنگ کروا لیتا تھا۔ بچپن کی ایسی بہت سی یادیں جو اس کنویں سے وابستہ تھیں۔ بچپن کے حسین دن ہم نے اسی کنویں کے قریب کھیل کے گزارے۔ نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایک پرسکون سا ماحول رہتا تھا جو ہمیشہ اپنے حصار میں لے کے رکھتا تھا۔ پھر شاید ہمارے پرسکون گاؤں کو جیسے کسی کی نظر سی لگ گئی ہو۔ وہ جاتی گرمیوں کی ایک شام تھی جہاں پر چاچا اللہ دتا اپنے اکلوتے ٹانگے کے ساتھ لاری اڈے پر موجود تھا۔ آخری بس خلاف توقع آج کچھ لیٹ ہو گئی تھی، ورنہ 8 بجے کے بعد وہ اڈا بالکل ویران ہو جاتا تھا۔ مگر آج اتنی دیر تک کوئی بس بھی نہیں آئی تھی، اس لیے چاچا تھوڑا انتظار کرنے لگے۔ 7:30 بجے تک وہاں پر بس آ جاتی تھی، لیکن آج تو 9 بج گئے تھے۔ 9 سے 9:30 بجے قریب بس آئی، لیکن اس میں چک گاؤں کا کوئی بھی مسافر موجود نہیں تھا۔ چاچا کو گھر پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی، لہٰذا چاچا اللہ دتا نے اپنے گھوڑے کا رخ کچے راستے کی طرف موڑ دیا۔ وہ کچا راستہ اس پرانے کنویں سے گزرتا ہوا چک گاؤں کی طرف ہی نکلتا تھا۔ سارا راستہ رات ہونے کی وجہ سے کافی خوفناک اور ویران لگ رہا تھا، اور ہر طرف ایک ہو کا عالم طاری تھا۔ چاچا اللہ دتا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، اور پھر جیسے ہی وہ کنویں کے قریب سے گزرا، پانی کی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ چاچا کو ایسا لگا جیسے پانی کے اندر ابھی ابھی کسی نے چھلانگ لگائی ہو۔ چاچا نے فوراً وہاں پہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح کی آواز سے چاچا کو لگا کہ کہیں کوئی مصیبت میں نہ ہو۔ چاچا کی ساری توجہ اس کنویں کی طرف ہو گئی۔ رات کے اس پہر آخر کون اس میں چھلانگ لگا سکتا ہے؟ یا ہو سکتا ہے کسی نے مشیزہ پھینکا ہو پانی بھرنے کے لیے۔ چاچا کا تجسس اور بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی جو چاچا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ چاچا اتر کے کنویں کے پاس گئے، لیکن یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ کنویں کے آس پاس کوئی بھی نہیں، نہ ہی پانی بھرنے والا، نہ ہی چھلانگ لگانے والا۔ اتنا خوفناک منظر اس ٹائم پیش ہو رہا تھا کہ کیا بتائی جائے۔ سارا گاؤں جانتا تھا کہ رات کی تاریکی میں یہ جگہ ویران اور عجیب ہی پراسرار ہو جاتی ہے۔ اچانک سے چاچا کو محسوس ہوا جیسے کنویں کی پلی ہل رہی ہے، جیسے کوئی کنویں میں زلزلہ سا آ رہا ہو۔ چاچا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جلدی سے اپنے ٹانگے پہ بیٹھے اور پیچھے مڑے بنا بس ٹانگا دوڑاتے چلے گئے۔ ساری رات چاچا کے دل و دماغ پہ وہی واقعہ چھایا ہوا تھا۔ صبح سورج نکلتے ہی چاچا کا ڈر تھوڑا کم تو ہوا، لیکن پھر بھی چاچا کے دل میں یہ بات تھی۔ چاچا نے چوک پہ بیٹھے تمام لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ 1-2 دن تک تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، سب نے یہ چاچا کا وہم سمجھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی ایسے واقعات ہونا شروع ہو گئے
کہ جس نے پورے گاؤں کو ہی ہلا کے رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ سارے گاؤں والوں نے اس کنویں کے قریب جانا ہی چھوڑ دیا۔ لوگ وہاں چرپائی لگا کے بیٹھتے تھے، اب وہاں کوئی چرپائی بھی نہیں لگتی۔ بچے وہاں کھیلتے تھے بغیر خوف کے۔ اب مائیں بچوں کو کنویں کے پاس جانے بھی نہیں دیتی، کیونکہ اکثر یہ واقعہ بچوں کے ساتھ پیش آتا۔ وہاں جب بچے جاتے کھیلنے کے لیے تو ان کو ایسا لگتا کہ کوئی ان کے ساتھ بھاگ رہا ہے، یا ان کے ساتھ چل رہا ہے، یا ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ اکثر بچے جو بھاگتے ہوئے گر جاتے تھے یا رک جاتے تھے یا پیچھے رہ جاتے تھے تو ان کو تو وہاں پہ واضح طور پر دکھائی بھی دیتا تھا، اور بچے خوف سے کانپنے لگ جاتے تھے اور چیخیں مارتے ہوئے گھر بھاگتے تھے۔ اسی گاؤں کے 7-8 لڑکے مغرب کے وقت تک وہاں بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی واقعات پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش بھی نہیں آیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جو ان باتوں پہ یقین بھی نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر لڑکے تو من گھڑت کہانی سمجھتے تھے۔ اس گروپ میں ظفر سب سے زیادہ شرارتی اور فن خوان ٹائپ کا لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے چھپن چھپائی کے کھیل میں ایک گیم کا اور اضافہ کر دیا تھا، جبکہ مغرب کے بعد ہمارا کھیل ختم ہو جاتا تھا، لیکن گھر جانے سے پہلے وہ مغرب کے اذان کے ٹائم ہی اس کنویں کے 7 چکر کاٹتا تھا اور کہتا تھا، ماسی نی ماسی میں تو سوکھا ہی گھر جا رہا ہوں، ماسی نی ماسی میں تو سوکھا واپس جا رہا ہوں۔ وہ یہ بولتا جاتا تھا اور 7 چکر پورے کرتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آج بھی مجھے کچھ نہیں ہوا اور میں صحیح سلامت گھر جا رہا ہوں۔ شروع میں وہ یہ کام اکیلے ہی کرتا تھا اور ہم سب کو دکھاتا تھا کہ تم تو ایسے ہی خواہاں ڈرتے ہو۔ پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہم بھی اس کے گیم میں شامل ہونے لگ گئے، کیونکہ ہمیں بھی مزہ آنے لگ گیا۔ یہ ہماری بے ضرر سی شرارت تھی، اس کا مقصد ہمیں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ جاتی گرمیوں کی شام تھی، عصر اپنے وقت سے ہی پہلے ہونے لگی تھی۔ اماں تندور سلگانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہی تھیں، جب میرا دوست افضل مجھے بلانے آ گیا، اوئے جلدی آ جا ورنہ مغرب ہو جانی ہے۔ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان محض 1 گھنٹے کا فرق رہ گیا تھا۔ افضل کی بات سن کے میں نے جلدی سے چپل پہنی اور بھاگنے کی تیاری کرنے ہی لگا تھا کہ اماں سامنے آ گئیں۔ اماں نے سختی سے کہا، کنویں کے پاس نہ جانا۔ آج صبح جب سکینہ پانی لینے گئی تھی تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے منڈیر پر بیٹھی ایک عورت بہت بری طریقے سے رو رہی ہے۔ اس کے رونے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ سکینہ کانپ کے رہ گئی اور گھر پر بھاگی اور گھر آ کے بے ہوش ہو گئی اور اس کا بخار ابھی تک نہیں اترا۔ اوفو اماں، میں نے ان کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ آپ ایک اچھی مسلمان ہونے کے ناطے ان سب باتوں پہ کیسے یقین رکھ سکتی ہیں؟ اماں نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے بیٹا، لیکن جنات بھی دنیا میں ایسے ہی موجود ہیں جیسے ہم انسان، بس فرق اتنا سا ہے بیٹا کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ جب تک ہم ان کو تنگ نہ کریں یا ان کو پریشان کریں یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کریں، اگر ہم انہیں تنگ کرتے ہیں پھر وہ ہمیں دکھائی دینا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں پریشان بھی کرتے ہیں۔ اماں نے غصے سے کہا، پتا وتا کچھ ہے نہیں، بس ایسے ہی باتیں کرتا ہے، جو کہہ رہی ہوں اس پہ عمل کر۔ نہیں اماں، میں نہیں مانتا ان جنات ونات کو، یہ سب فضول کی باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے ساتھ آج تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، ہم کتنے دنوں سے تو کھیل رہے ہیں۔ اماں سے یہ ساری بات کرنے کے بعد میں دروازے سے باہر نکل آیا اور اپنے دوست افضل کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ پھر اچانک میرے دوست کے بھائی نے ہمیں دور سے آواز لگائی، او نالائکوں، جلدی آؤ، نماز کا وقت نکلے چلا جا رہا ہے۔ ان کی آواز سن کے ہمیں اندازہ ہوا کہ فضا میں چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا ہے، چلو بھائی جلدی بھاگو یہاں سے۔ افضل سب سے آگے بھاگا، جبکہ ظفر ہمیشہ کی طرح کنویں کی طرف بھاگا۔ اوہے آج دیر ہو گئی ہے، کل کر لینا یہ سب۔ ظفر کو کنویں کی طرف جاتا دیکھ کر ایک پل کے لیے رک کر افضل نے اس کو پکارا، جبکہ ظفر جواب دیے بغیر کنویں کے چاروں طرف چکر لگانے لگا اور بولتا جا رہا تھا، ماسی نی ماسی میں تو سوکھا واپس جا رہا ہوں۔ دیر ہونے کی وجہ سے میں ظفر کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ابھی ہم تھوڑے دور ہی گئے تھے کہ ظفر کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ظفر وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ میں نے افضل کو آواز لگائی، افضل افضل، پیچھے ظفر نہیں ہے۔ افضل نے کہا، وہیں ہوگا، اس نے کہاں جانا ہے، اس نے 7 چکر لگانے ہیں اور وہی بول کے پھر آ جانا ہے، چلو دیر ہو رہی ہے، نماز کے لیے چلتے ہیں۔ باقی لڑکے تو نماز کے لیے نکل چکے تھے۔ ابھی ہم نے اتنی ہی بات کی تھی کہ ظفر کی لرزہ خیز چیخ ہمارے کانوں سے ٹکرائی، جسے سنتے ہی ہمارے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ کیا ہوا؟ ہم سب وہاں دوڑے جہاں پہ وہ پراسرار کنواں موجود تھا۔ ہم نے جلدی سے جا کے دیکھا تو کنویں کے پاس ظفر بے ہوش پڑا تھا۔
ایسا لگ رہا تھا اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں ہے، کسی نے جان نکال لی ہو۔ میرے ایک دوست نے کہا ارے یہ تو مر گیا ہے۔ حالت ایسی تھی کہ یہی سمجھا جا رہا تھا کیونکہ اس کا رنگ بالکل لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ دیکھنے پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ ہم نے آگے بڑھ کے اس کے دل کی دھڑکن چیک کی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چاچا اللہ دیتا اپنے ٹانگے کے سمیت وہاں آ گئے اور کہنے لگے اوئے لڑکوں، اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ ظفر بے ہوش ہو گیا ہے چاچا۔ چاچا اللہ دتا نے جب یہ سنا تو اپنے ٹانگے سے اتر کے نیچے آئے اور اس کو ہلایا جلایا۔ پھر ظفر کو اٹھا کر انہوں نے اپنے ٹانگے میں ڈالا اور تیزی سے ٹانگا دوڑاتے ہوئے گاؤں کے واحد حکیم کے پاس لے گئے۔ اسی پل وہاں پہ ظفر کے تمام گھر والے بھی آ پہنچے۔ بظاہر ظفر میں زندگی کے آثار تو موجود نہ تھے، اس کی گردن پہ انگلیوں کے نشان اس طرح موجود تھے کہ جیسے کسی نے اس کا گلا بہت زور سے دبوچا ہو۔ لیکن ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا، اس لیے ہم خاموش ہی رہے۔ کیا ہوا اسے؟ ہر کسی کا ایک ہی سوال تھا۔ ارے بھائی ہم نہیں جانتے، ہم نہیں تھے وہاں پہ، ہم سب کا بھی ایک ہی جواب تھا۔ پھر حکیم صاحب کی کوشش اور گھر والوں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ظفر کو پورے 3 دن بعد ہوش آ گیا، مگر اس طرح سے ہوش آیا کہ وہ کھانا پینا بولنا چالنا سب بھول گیا۔ اس کی اس حالت نے ہمیں اتنا خوف زدہ کیا کہ اس دن کے بعد سے کسی نے بھی اس کنویں کے پاس جانے کی جرات نہ کی۔ مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ظفر کو آخر ایسا کیا ہوا جو اتنا خوفزدہ ہو کر وہ 3 دن تک بے ہوش رہا، اور یہ بات سوائے ظفر کے کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ بالآخر 2 ماہ بعد ظفر اس قابل ہو گیا کہ وہ کالج اور مدرسے جانے لگا، اور یہ سب بتانے کے لیے اس کا مکمل صحتیاب ہونا بہت ضروری تھا۔ اب ہم سب دوست اس انتظار میں تھے کہ کب وہ ہمیں اپنی ساری بات بتائے گا کہ اس دن کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ بالآخر ایک دن وہ آ ہی گیا۔ اس دن کالج سے واپسی پر ہمارا ارادہ نہر پر جا کے نہانے کا تھا، اور ہمارے اس پروگرام میں ابھی تک ظفر شامل نہ تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ نہر پہ نہانے چلو گے تو اس نے کہا نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ تھکے لہجے میں کہتا آگے کی جانب بڑھا تو میں نے جا کے اس کو روک لیا۔ کیا بات ہے ظفر، ایسا کب تک چلے گا؟ بھول جا وہ ساری باتیں، آ جا واپس اپنی زندگی میں۔ کیسے بھول جاؤں یہ سب میں؟ اس نے رک کر ایک گہری سانس لے کے میرے چہرے پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ظفر کو تو مارے خوف کے جیسے جھرجھری سی طاری ہو گئی ہو۔ کون سا چہرہ، کون سی آنکھیں؟ وہ پرت در پرت کھل رہا تھا، اور ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ ظفر اس شام کے بارے میں ساری باتیں ہم سے اگل دے۔ اسی عورت کا چہرہ، جانتے ہو تم لوگوں کے منع کرنے کے باوجود جب میں کنویں کا چکر لگا رہا تھا تو یکدم وہ عورت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، جس کے چہرے پہ ناک سرے سے ہی غائب تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں اتنی خوفناک تھیں کہ میں لرز کے رہ گیا تھا۔ وہ اپنی لال سرخ آنکھوں کے ساتھ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے وہ مجھے کچا ہی چبا جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی میری آواز بند ہو گئی۔ پھر اس خوفناک بلا نے مجھ سے کہا میں ماسی ہوں اور آج تم سوکھے واپس نہیں جاؤ گے۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھاگ جاؤں یا تم لوگوں کو آواز دے لوں، لیکن میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میرے حلق سے آواز بالکل غائب ہو گئی تھی، میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس بلا نے مجھ سے کہا تم روز مجھے پکارتے تھے نا، لو آج میں آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک زوردار کہکا لگایا، اور اس کے دانت اتنے خوفناک تھے جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے جانے دو، میں کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پایا۔ اسی پل اس نے آگے بڑھ کے میری گردن دبوچ لی۔ اس کے ہاتھ، یہ بتاتے ہوئے ظفر نے ایک کھن سی کھائی، اس کے ہاتھ ایسے چپچپے سے تھے جیسے مگرمچھ یا مینڈک کی کھال ہو۔ اپنے گندے گیلے ہاتھوں سے وہ میری گردن دبا رہی تھی۔ اچانک سے تم لوگوں کی آواز میری کانوں میں گونجی تو مجھے تھوڑا ہوش آیا۔ بس وہی پل تھا جب میرے منہ سے بے اختیار آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ یہ کہہ کے ظفر رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا ظفر؟ میں نے بے چینی سے ظفر سے سوال کیا۔ پھر میرے اللہ نے سن لی۔ وہ غلیظ عورت میرے آیت الکرسی کے ورد کی وجہ سے میرا گلا چھوڑ کے کنویں میں چھپاک سے کود گئی۔ او میرے خدایا، اسی لیے جب ہم تمہارے پاس آ رہے تھے تو کنویں میں گرنے کی کسی کی چھپاک سی آواز آئی تھی۔ ہم سمجھے کہ مشکیزہ ہوگا، اور پھر جب ہم وہاں پہنچے تو تم بے ہوش زمین پر گرے پڑے تھے۔ ہاں، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں سمجھا کہ یہ سب کچھ میرا وہم ہے یا کوئی بھیانک خواب جو میں نے عالم بے ہوشی میں دیکھا ہو، لیکن نہیں، یہ حقیقت ہے۔
یہ دیکھو میری گردن پہ۔ میں نے دیکھا ظفر نے اپنی گردن میرے سامنے کی، جہاں پر انگلیوں کے سخت نشان اب بھی موجود تھے۔ وہ تو شاید مجھے مار ہی دیتی اگر میرا آخری وقت قریب آ گیا ہوتا، لیکن نہیں، مجھے ابھی اور زندگی جینی تھی۔ شاید یہی سبب تھا جو آیت الکرسی نور کی طرح میرے سینے میں اتری اور میں نے ورد سٹارٹ کر دیا۔ ظفر نے اس بھیانک شام کی ساری باتیں ہمیں بتائیں اور وہ رکا نہیں، آگے چلتا جا رہا تھا۔ وہ ظہر پڑھنے مسجد جا رہا تھا اور ہمیں پتہ تھا کہ اب وہ 5 ٹائم کا نمازی بن چکا ہے۔ اس حادثے نے ظفر کو بالکل ہی بدل کے رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ کر اور یہ سب سن کر میں نے بھی نہر پہ جانے کا ارادہ منتوی کیا اور سامنے دکھائی دینے والی مسجد میں ظفر کے ساتھ داخل ہو گیا۔ اب اس واقعے کو ایک زمانہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی ہمیں جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔